رکوع قوما سجدہ جلسہ اور قاعدہ کے ملنے سے نماز بنتی ہے، بالکل اسی طرح شریعت، طریقت اور عقیدت کے ملنے سے اسلام بنتا ہے۔ ان ساری مدارس کو طے کرتا کرتا جب کوئی انسان مقام عشق پر پہنچتا ہے تو وہ مالک خود بندے سے رابطہ کر لیتا ہے کہ بتا تیری رضا کیا۔ میری سادہ لفظوں میں یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ شریعت بھی اللہ کی طرف سے ہے اور عشق بھی اللہ کی طرف سے ہے، دونوں اللہ کی طرف سے، مگر شریعت کا اور عشق کا بنیادی فرق یہ ہے کہ شریعت میں بندہ رب سے مانگتا ہے اور عشق میں رب بندے سے مانگتا ہے۔ اگر آپ کا ذوق سماعت تو میری یہ گزارش قبول کرے تو شریعت میں بندہ کہتا ہے کہ مولا مجھے رزق دے دے، مجھے اولاد دے دے، مجھے مال دے دے، مجھے گھر دے دے، مجھے زر دے دے، بندہ رب سے مانگتا ہے شریعت۔ اور عشق میں اللہ بندے سے تقاضا کرتا ہے کہ تم مال بھی قربان کر، اولاد بھی قربان کر، گھر بھی قربان کر، اور جو جان بچی ہے وہ بھی قربان کر۔ یہ بنیادی فرق ہے۔ شریعت میں بندہ مانگتا جاتا ہے، اللہ عطا کرتا جاتا ہے، اور عشق میں اللہ حکم کرتا جاتا ہے اور بندہ اپنے رب کو پیش کرتا ہے۔ علامہ اقبال کا فلسفہ عشق بھی یہی ہے۔ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، علامہ بولتے ہیں۔ غریب بھی ہے، سادہ بھی ہے اور رنگین، خون سے رنگی ہوئی۔ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین اور ابتدا ہے اسماعیل۔ فرمایا اگر کسی نے عشق کی ابتدا کو دیکھنا ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لے، اور اگر کسی نے عشق کی انتہا کو دیکھنا ہو تو مصطفیٰ کے بیٹے حسین ابن علی کو دیکھ۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں اس کائنات میں دو شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے عشق بالجہر کیا، عشق بالجہر۔ آپ نہیں بولیں گے تو اعتراض میرے سنانے پر نہیں ہوگا، آپ کو سننے کو۔ جیسے ذکر بالجہر ہوتا ہے، کچھ اذکار ایسے ہوتے ہیں جو خفی ہوتے ہیں، یعنی آپ مصلی پر تشریف لائے اور آپ نے نماز ادا کی اور اس کے بعد آپ نے اذکار خفی کیے۔ خفی کا معنی ہے خاموش، مخفی، چھپے ہوئے۔ ذکر کرنے والے ذاکر کو پتہ تھا اگر وہ جو دل میں موجود ایسے خوش ہو گئے، ذکر خفی۔ بعض اذکار ہوتے ہیں ذکر جلی اور ذکر بالجہر، اونچی آواز کے ساتھ، جن کو سارا زمانہ سنتا ہے۔ علامہ فرماتے ہیں عشق تو اللہ کے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگوں نے کیا ہے، مگر عشق بالجہر کرنے والی صرف دو شخصیات ہیں، ایک ابراہیم خلیل اللہ
اور دوسرے حسین ابن علی، یعنی جنہوں نے ڈنکے کی چوٹ پر اپنے رب سے عشق کیا۔ اب ہم دو چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیں گے، ایک طرف شریعت ہے اور ایک طرف عشق ہے، اور جلدی سے میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے میں نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، فرمایا کچھ باتیں ایسی تھیں، اللہ فرماتا ہے جن کے ذریعے میں نے اپنے بندے ابراہیم کو آزمایا۔ جہاں سے عشق کی ابتدا ہے، پہلے وہاں پر کرتے ہیں۔ کچھ باتیں ایسی ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ کہ جن میں نے ابراہیم کو مبتلا کیا، آزمایا۔ اللہ فرماتا ہے فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم نے پوری بھی کر دی۔ وہ میری آزمائشیں، وہ باتیں ابراہیم نے پوری کر دی۔ کون کون سا امتحان تھا؟ سب سے پہلا امتحان تھا جناب ابراہیم کا۔ اللہ نے فرمایا اپنا وطن چھوڑیں۔ وطن چھوڑنا آسان ہے یا مشکل ہے؟ یہاں تو شہر چھوڑے تو جان پہ پڑ جاتی ہے۔ فرمایا وطن چھوڑو، اور جناب ابراہیم علیہ السلام کا وطن مکہ مکرمہ نہیں تھا، یہ تو آپ ساری جانتے ہیں۔ جناب خلیل مکی نہیں تھے، مکہ آپ کا وطن نہیں تھا، بلکہ آپ بابل سے تعلق رکھتے تھے۔ کہاں سے؟ بابل سے، بابل و نینوا۔ اور آپ حیران ہوں گے جو محبت کے ساتھ ہم فرما رہے ہیں، اس دور میں جس شہر کا نام بابل تھا، آج اس شہر کا نام کربلا۔ تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں بات محفوظ رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نینوا اور بابل کے علاقے کے تھے، اور اس دور میں لوگ مختلف چیزوں کو پوجتے تھے۔ سورج کو پوجنے والے بھی موجود تھے، چاند کو پوجنے والے بھی موجود تھے، ستاروں کی پرستش کرنے والے بھی موجود تھے، بتوں کے پجاری بھی موجود تھے، اور بنو عدنان جناب ابراہیم علیہ السلام کا قبیلہ جو کہ موحدین تھے، جو یہ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ عبرانی زبان میں اس دور میں عربی نہیں تھی، عبرانی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان اور بولی عبرانی تھی۔ یہ ذرا سمجھ لیں محبت کے ساتھ، عبرانی زبان میں کلب کہتے ہیں آبادی کو۔ ہر نظریے سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے اپنے اپنے محلے کا نام اپنے اپنے عقیدے کے مطابق رکھا ہوا۔ 5 آبادیاں بابل میں، جو سورج کی پرستش کرنے والے تھے انہوں نے اپنی آبادی کا نام رکھا ہوا تھا کرب الشمس۔ جو چاند کی پرستش کرنے والے تھے انہوں نے اپنی بستی کا نام رکھا ہوا تھا کرب القمر۔ جو ستاروں کو پوجتے تھے انہوں نے اپنی بستی کا نام رکھا ہوا تھا کرب النجوم۔ بتوں کے پجاری تھے انہوں نے اپنی آبادی کا نام رکھا ہوا تھا کرب الاصنام۔ اور سرکار ابراہیم علیہ السلام کا پورا قبیلہ اور آپ کے ساتھ ماننے والے جو کہ اللہ کی توحید پر ایمان رکھتے تھے، ان کے محلے کا، ان کی آبادی کا نام تھا عبرانی زبان میں کربلا۔ کیا نام تھا؟ کربلا۔ اب لفظ جب سفر کرتا ہے زمانے کے ساتھ ساتھ تو اس کے حروف بھی بدل جاتے ہیں، اس کا لہجہ بھی بدل جاتا ہے۔ وہ لفظ جو سرکار ابراہیم کے زمانے پاک میں کربلا تھا،
وہ جیسے ہی سفر کر کے صدیوں کی مسافت طے کر کے عبرانی سے عربی زبان میں منتقل ہوا تو وہ کربلا سے کربلا ہوا. میں اپنی تسلی کے لیے نا آپ کو ایک مثال اور دیتا ہوں. مثال کے طور پر ایک ہماری پنجابی زبان میں ایک لفظ ہے پوکھا. یہ لفظ اصل میں عربی زبان کا ہے اور عربی زبان میں یہ لفظ ہے خوخا. ایک قسم خوخا. آج بھی آپ اگر حرمین شریفین حاضر ہو تو جہاں سرکاری ابو بکر صدیق کا گھر ہے وہاں آج بھی آپ کے گھر پر لکھا ہوا ہے خوخا صدیق اکبر. خوخا کہتے ہیں فلیٹ کو, شکا فلیٹ, اسے عربی میں کہتے ہیں خوخا. تو لفظ تو تھا خوخا. اب جب وہ سمندر پار کر کے ہمارے ہاتھ میں چڑھا تو ہم نے لفظ خوخا کو کر دیا کھوکھا. امید ہے میری مثال سے بات باتیں ہوگی. لفظ جب سفر کرتا ہے تو اس کا لہجہ بھی بدل جاتا ہے, اس کے الفاظ کے حروف بھی بدل جاتے ہیں, انداز بھی بدل جاتا ہے. تو وہ بستی جو سرکار خلیل کے زمانہ میں کربلا تھی وہ چلتے چلتے جب عربی زبان میں آئی تو وہ کربلا سے کربلا ہو گئی. اب یہ اللہ کی حکمتیں ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام امتحان عشق دینے کے لیے کربلا سے مکہ آئے تھے اور حسین ابن علی امتحان دینے کے لیے مکہ سے کربلا. اچھا, آپ کی امتحان کیا تھا, آزمائش کیا تھا؟ پہلا تو تھا کہ مت چھوڑیں, آپ نے چھوڑ دیا, قربان کر دیا. دوسرا امتحان سرکار ابراہیم علیہ السلام کا یہ تھا کہ فرمایا اپنی بیوی اور بچے کو جا کے وہاں بیابان میں چھوڑا. 40 دن کی مسافت تھی. آپ اونٹ پر سوار ہو کر تشریف لے گئے اور جہاں مکہ کے کالے پہاڑ نظر آئے تو وہاں جبریل امین نے کہا حضور یہاں پہ چھوڑ دیں. تو آپ نے فساد کر فرمایا یہاں کس کے پاس چھوڑی جگہ, نہ آبادی ہے, نہ درخت ہے, نہ پانی ہے, نہ سایہ ہے, نہ دانا ہے, نہ کھانا ہے. جبریل نے کہا حضور اللہ کا حکم ہے کہ یہیں پر چھوڑ دیں. اللہ کے حکم کی تکمیل میں آپ نے چھوڑا. واپس جانے لگے تو سرکار حاضرہ آپ کے پیچھے پیچھے چلتی رہی 3 میل تک. اور سوال ایک ہی تھا کہ یہاں ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں. جب آپ نے جواب کوئی نہ دیا تو جناب حاضرہ نے آپ کا ایسے دامن تھاما, شریعت کو اور عشق کو ذہن میں رکھیے, ایسے دامن تھاما سیدہ حاضرہ نے اور آپ سے مخاطب ہو کر کہنے لگی کہ یہاں میں تو پھر خاتون ہوں, عمر میں بڑی ہوں, 2-4 دن گزارا کر لوں گی, رہ لوں گی. یہ 6 مہینے کا بچہ ہے, یہ مر جائے گا. اور بچہ بھی ایسا کہ جس کی پیشانی میں سرخ رنگ کا نور محمد چمک رہا ہے. میں رہ لوں گی, یہ بچہ مر جائے گا. جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنا دامن چھڑوایا اور سیدہ حاجرہ سے مخاطب ہو کر فرمایا نفع اور گھاٹے شریعت میں دیکھے جاتے ہیں, عشق میں نہیں دیکھے جاتے. اللہ کا حکم ہے چھوڑ دو. دوسرے مختصر کر کے آپ کا تیسرا امتحان بھی اللہ نے لیا اور یہ امتحان قدر سخت تھا. اور وہ امتحان کیا تھا؟ اللہ کریم نے فرمایا میرے بندے ابراہیم آپ کا امتحان یہ ہے کہ آپ نے اب نمرود کے دربار میں اس وقت جانا ہے جب اس کا غصہ عروج پر ہو اور وہ اپنی خدائی کے انکار کرنے والے لوگوں کی گردنیں حکم دے دے کر کٹوا رہا اور بڑے دربار میں جا کر اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ نے کہنا ہے کہ تو بھی جھوٹا ہے, تیری خدائی بھی جھوٹی ہے, تجھ پر بھی لعنت ہو, تیری خدائی پر بھی لعنت ہو. میں بھی سچا ہوں, میرا خدا بھی